لیکن خبر یہ ہے کہ روس اور چین نے ایران کے ساتھ مشترکہ جنگی مشقیں شروع کرنے کا اعلان کر دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ چین کی طرف سے بھی ایک اہم اعلان سامنے آیا ہے، جس کے تحت چین نے اپنا بحری بیڑا بحیرہ عرب بھجوانے کا فیصلہ کیا ہے، اور یہ بحری بیڑا عمان کی سمندری حدود کے قریب موجود رہے گا۔ یہ ڈیولپمنٹ خاص طور پر اس موقع پر جب امریکہ ایران کے خلاف ممکنہ کارروائی کے لیے پر تول رہا ہے، اس دوران چین کا اپنے بحری بیڑے کو حرکت دینا، روس اور چین کا ایران کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے ایران کے ساتھ مشترکہ جنگی مشقیں شروع کرنے کا اعلان کرنا، اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ امریکہ کے لیے اس مرتبہ ایران کے خلاف یک طرفہ کارروائی کرنا کوئی اتنا زیادہ آسان نہیں ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ چین کی طرف سے بحری بیڑے کو حرکت میں لانا اور اس کو عمان کے قریب سمندری علاقے میں بھجوانا، یہ اس بات کی طرف واضح اشارہ ہے کہ چین نے عالمی سیاست اور عالمی معاملات میں براہ راست امریکہ کو چیلنج کرنے کے عمل کا آغاز کر دیا ہے، اور یہ صورتحال کس طریقے سے امریکہ کو ڈیفینسو پوزیشن پر لا سکتی ہے یا امریکہ کے ایران پر حملے کے فیصلے پر اثر انداز ہو سکتی ہے، اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے ایک اور اہم خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اس خبر کا تعلق بھی ایران کے ساتھ ہے، اور ایرانین پریزیڈنٹ مسعود پزشکیان اچانک ہنگامی دورے پر ماسکو پہنچ گئے ہیں، جہاں پر ان کی رشین جو دفاعی حکام ہیں ان کے ساتھ ساتھ رشین پریزیڈنٹ ولادیمیر پوٹن کے ساتھ بھی ملاقات ہونے جا رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ریجن کے اندر جو ڈیولپمنٹس ہیں یا ان ڈیولپمنٹس کے حوالے سے جو امریکی کیلکولیشن ہے، اس کے اندر کچھ بہت بڑی تبدیلی ہونے جا رہی ہے۔ ایرانی صدر کا ماسکو پہنچنے کے حوالے سے جو خبر ہے وہ ایرانی میڈیا کے ذریعے سامنے آئی ہے، اور بعد ازاں رشین میڈیا نے بھی ایرانین پریزیڈنٹ مسعود پزشکیان کے اہم دفاعی وفد کے ہمراہ ماسکو آمد کی خبر کو کنفرم کیا ہے۔ ایرانی میڈیا نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ جو ایرانین پریزیڈنٹ ہیں ان کا دورہ ماسکو بغیر کسی شیڈول کے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دورہ روس کے دوران ایرانین پریزیڈنٹ موجودہ صورتحال پر رشین پریزیڈنٹ کو اعتماد میں لیں گے، اور رشین پریزیڈنٹ موجودہ صورتحال سے باہر نکلنے کے لیے ایرانی قیادت کو کسی طرح کے مشورے دیں گے، کیونکہ کل امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی اہلیہ میلانیا ٹرمپ کے ساتھ میڈیا کے ساتھ گفتگو کی تھی، اور میڈیا کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے امریکن پریزیڈنٹ نے واضح طور پر اس بات کا اظہار کیا تھا کہ ایران کی طرف ایک بہت بڑی فوج حرکت کر رہی ہے، اور انہوں نے اس بات کا ذکر بھی کیا تھا کہ ایران کے پاس دو آپشنز ہیں، اور ایران کو ان دونوں آپشنز پر عمل درآمد کرنا ہوگا۔ سب سے پہلے ایران کو اپنا جو یونین انسٹرومنٹ ہے اس کو روکنا ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ پھانسیاں دینے کے عمل کو بھی روکنا ہوگا، یعنی یہ جو دونوں شرائط ہیں ان کے اوپر عمل درآمد کے بعد ہی امریکہ ایران کے خلاف کسی فوجی کارروائی سے روک سکتا ہے۔ اور یہ جو امریکن پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے اس بات کا انکشاف بھی کیا ہے کہ حالیہ دنوں میں بالواسطہ طور پر اور براہ راست بھی ایرانی لیڈرشپ کے ساتھ رابطے ہوئے ہیں۔ البتہ ان رابطوں کا کیا آؤٹ کم نکلا ہے اس کے اوپر امریکن پریزیڈنٹ کی طرف سے کسی طرح کی کوئی بات نہیں کی گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ خبر بھی اہمیت کی حامل ہے کہ سعودی وزیر دفاع اور اسرائیلی وزیر دفاع دونوں واشنگٹن پہنچے ہیں، اور امریکی وزیر خارجہ سے یہ جو سعودی وزیر دفاع ہیں ان کی ملاقات ہوئی ہے، اور بعد ازاں اسرائیلی وزیر دفاع اسرائیل کٹس کی بھی جو امریکی وزیر خارجہ ہیں مارکو روبیو ان کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے۔ تو انٹرنیشنل لیول پر بھی بڑی امپورٹنٹ ہل جل ہو رہی ہے۔ اب جو ایرانین پریزیڈنٹ ہیں ان کے دورے ماسکو کے حوالے سے جس طرح میں نے آپ سے گزارش کی ہے کہ ایجنڈے کے بارے میں کوئی خبر سامنے نہیں آئی، لیکن ایرانی صدر کا ہنگامی دورہ ماسکو انفیکٹ ایران کی دوہری حکمت عملی کی عکاسی کرتا ہے۔ ایک جانب ایران سفارتی سطح پر یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ اگر اس پر حملہ ہوا تو معاملہ عالمی سطح پر جائے گا، اور دوسری جانب ایران روس سے
ایئر ڈیفنس، انٹیلیجنس شیئرنگ، سیاسی تحفظ یعنی اقوام متحدہ میں ویٹو رائٹ ایران کے حق میں استعمال کرنے اور لاجسٹک تعاون جیسے معاملات پر بات کرنا چاہتا ہے۔ ماہرین کے مطابق یہ دورہ جنگ روکنے کی کوشش تو ضرور قرار دی جا سکتی ہے، مگر کمزور پوزیشن سے نہیں بلکہ طاقت کے توازن کو بدل کر۔ اور یہ بات بھی سب کو معلوم ہے کہ حالیہ تاریخ کے اندر صدر ٹرمپ کے جو رشین پریزیڈنٹ ہیں ولادیمیر پوٹن، ان کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، اور رشیا مختلف معاملات پر جو امریکن پریزیڈنٹ ہیں ان کو اعتماد میں بھی لیتا رہتا ہے۔ اور یہ بات بھی سب کو معلوم ہے کہ رشیا کے ایران کے ساتھ بڑے قریبی اور کلیدی تعلقات موجود ہیں۔ اسی طریقے سے چین کی طرف سے یہ جو اپنی بحریہ ہے، خاص طور پر اس کا بحری بیڑا، اس کو حرکت میں لانا اور خاص طور پر اس کو خلیج میں تعینات کرنا، یہ بھی انفیکٹ طاقت کے خاموش پیغام سے ہی تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ چین کی طرف سے خلیج میں بحری بیڑے کی تعیناتی کو محض ایک روٹین کی مشق قرار نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ چین نے حال ہی دنوں میں اپنا جدید ترین بحری بیڑا فوجیان کو کمیشن کیا، اور فوجیان کو جو ہے وہ تائیوان کے قریب تعینات کیا گیا ہے چائنا کی طرف سے، اور چائنا کے جدید ترین جنگی جو جہاز ہیں، لڑاکا طیارے، جن میں J-20 اور J-35، وہ بھی فوجیان پر کمیشن کیے گئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ چین کی طرف سے اپنی بحری طاقت میں نہ صرف اضافہ کیا گیا ہے، بلکہ اس بحری طاقت کو امریکہ کو چیلنج کرنے کے لیے یہ جو خلیج تائیوان ہے وہاں پر ان کو تعینات کیا گیا ہے۔ دوسری جانب چین کی طرف سے بحری بیڑا خاص طور پر خلیج کے اندر تعینات کرنا، یہ بھی اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ بیجنگ نے انفیکٹ امریکہ کو واضح پیغام دیا ہے کہ آبنائے ہرمز اور خلیج فارس اب یک طرفہ امریکی کنٹرول میں نہیں رہیں گے، اور اس کی بنیادی وجہ ہے چین کی آئل کی سپلائی لائن۔ اور چین چونکہ ایک متنوع آئل سپلائی لائن کے اوپر انحصار کرتا ہے، جس کا تقریباً 20% حصہ چین ایران سے حاصل کرتا ہے، اور ڈیلی بیسس پر چین جو ہے وہ تقریباً 2.5 سے 3 لاکھ سے لے کر تقریباً 9 لاکھ بیرل آئل ایران سے ڈیلی بیسس پر امپورٹ کرتا ہے۔ اور ایسی صورتحال میں اگر آبنائے ہرمز بند ہوتی ہے یا ایران کے ساتھ امریکہ ایک جنگ میں انوالو ہوتا ہے، تو یہ انفیکٹ چین کے جو بنیادی مفادات ہیں، اور چین چونکہ زیادہ تر انحصار امپورٹڈ آئل پر کرتا ہے، تو یہ اس کے مفادات کو براہ راست نقصان پہنچانے کے مترادف ہوگا۔ لہٰذا بیجنگ نے پہلی بار عملی طور پر سائلنس ڈیٹرنس کی حکمت عملی اپناتے ہوئے خطے میں اپنی عسکری موجودگی کو ظاہر کیا ہے، اور یہ عسکری موجودگی انفیکٹ اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ چین موجودہ حالات میں کسی طور پر خاموش نہیں رہے گا۔